اب ہم آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج میرے ساتھ میں نے کو اسپیکر ایڈ کیا ہے جو آپ کو پریکٹیکلی سارا جو ہے اس کی رجسٹریشن کا پروسیس، ٹیکس پیئر رجسٹریشن، انکم ٹیکس کا، جس میں ہم پرانا کہا جاتا تھا کہ این ٹی این لینا یا این ٹی این بنانا یا این ٹی این کی رجسٹریشن، اب اس کو قانون نے ٹیکس پیئر رجسٹریشن کا نام دے دیا ہے. اور انڈیویجولز کے لیے ان کا سی این آئی سی جو ہے وہی ان کا ٹیکس پیئر رجسٹریشن ہے. اے او پی، کمپنی اور باقی جو ادارے ہیں ان کے لیے جو نمبر الاٹ ہوتا ہے اب اس کو ہم ٹیکس پیئر رجسٹریشن کہتے ہیں. اور قانون میں بھی آلموسٹ انہوں نے جہاں جہاں این ٹی این کا لفظ تھا اس کو تبدیل کر کے تمام جگہ پہ ٹیکس پیئر رجسٹریشن کا لفظ اس کو کر دیا. 181AA کمپلسری رجسٹریشن ہے. ڈفرینٹ کیسز میں جو لوگ رجسٹریشن نہیں کراتے، بزنس کرتے جاتے ہیں، وہ اگر ان لینڈ ریونیو یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو متعلقہ آپ کا آر ٹی او ہے اس کے نالج میں آتا ہے کہ ایک شخص ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آفیسر جو ہے بیسیکلی لا میں جو کمشنر کا لفظ ہے ڈیلیگیٹڈ پاور ہو کے وہ اس کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کے بہاف پہ ایکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی کمپلسری رجسٹریشن جو ہے کر سکتا ہے اور آپ کو این ٹی این نمبر، پرانا طریقہ کار یا نیا ہم کہتے ہیں ٹیکس پیئر رجسٹریشن جو آپ کی ہے وہ کر کے آپ کو جو ٹیکس پیئر کا رول ہے اس میں ایڈ کر سکتا ہے. پھر 181B ہے، یہ آپ کا ٹیکس پیئر جو کارڈ ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس پریمزز کے اوپر ڈسپلے کرنا ہے. یہ بھی ہر شخص کے لیے مینڈیٹری ہے. جو شخص رجسٹریشن کراتا ہے اس کو مینڈیٹری ہے کہ اپنی بزنس پریمزز یا اپنی تمام برانچز جو ہیں ان کے اوپر اپنا یہ کارڈ جو ہے اس کو ڈسپلے کریں. 181C جو ہے وہ اس کے ڈسپلے کے بارے میں ہے، اور 181D جو ہے وہ ایک بزنس لائسنس اسکیم ہے. ڈفرینٹ بزنسز کے لیے گورنمنٹ جو ہے وقتاً فوقتاً جاری کرتی ہے. جس طرح آپ کے کچھ بزنس مین کمیشن ایجنٹس ہیں، آڑتی ہیں، اسی طرح کے لوکل جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ کام ہیں ان کے اوپر یہ رجسٹریشن آپ کی جاتی ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ون گو میں آپ کے پاس جب آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں fbr.gov.pk، تو اس میں ایک آئرس کا لاگ ان ہے اویلیبل جہاں سے آپ کے یہ رجسٹریشن کراتے ہیں. اور عرفان صاحب جو ہے یہ آپ کو اس رجسٹریشن کا جو سارا اپنا فاروق مجید صاحب آپ کو اس رجسٹریشن کا سارا پروسیس جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی کر کے بتائیں گے. اسی طرح کوشچن میرا خیال اینڈ میں لے لیں، آئی تھنک جو ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں ہم آپ کے تمام کوشچن لے لیتے ہیں. اینڈ میں لے لیں. اچھا، اسی طرح یہ انکم ٹیکس کی رجسٹریشن کا جو سلسلہ کار ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. بیسک سیکشن جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا 181 ہے. 181 سے سٹارٹ لے کے 181D تک جو تمام آپ کے رجسٹریشن کے میٹر کو یہ ڈیل کرتا ہے. اور اب ہم سیلس ٹیکس کی طرف آتے ہیں. یہ تھوڑا سا لینتھی پروسیجر بھی ہے. سیکشن 14 آف دا سیلس ٹیکس ایکٹ 1990 کا جو سیلس ٹیکس ایکٹ ہے فیڈرل کا، اس کا سیکشن 14 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی رجسٹریشن کو. سیکشن 14 کے بعد کچھ سیکشنز تھے جن میں انہوں نے تمام باقی چیزیں جی تھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے کس طرح سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہے. ان سیکشنز کو اومٹ کر کے پھر سیلس ٹیکس رول 2006 یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیلس ٹیکس رولز میں لے گئے. یعنی سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، چونکہ اس میں ریگولر کوئی نہ کوئی چینجز آتی تھی. اپنے لوکل لیول پہ آر ٹی اوز کو کچھ پرابلم آتی تھی، تو انہوں نے تمام وہ لیجسلیشن جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں لے کے تو رولز کا حصہ بنا دیا. جو رول 3 سے لے کے 12B تک، رول 3 سے لے کے رول 12B آف دا سیلس ٹیکس رولز 2006 اس کا انہوں نے حصہ بنا دیا. رول 3 جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے، جو اس کا پریسکرائبڈ ایک فارم ہے اس کو ڈیل کرتا ہے جو آپ نے سیلس ٹیکس رجسٹریشن کے لیے کمپلیٹ کرنی ہے اور سبمٹ کرنی ہے. رول 4 جو ہے وہ اسی سے ڈیل کرتا تھا لیکن وہ اومٹ کر دیا گیا ہے. رول 5 اپلیکیشن فار رجسٹریشن، پریسکرائب فارم میں بنا کے آپ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے
اس کو جب پرفارما ہے وہ رول 5 کے تحت آپ کو دیا جاتا ہے. پھر ایک کانسیپٹ ہے ٹیمپریری رجسٹریشن کا. یہ نارملی جو امپورٹر ہیں امپورٹ کرتے ہیں مینوفیکچررز ان کو بیسکلی دی جاتی ہے. باقی لوگوں کے لیے پرماننٹ رجسٹریشن ہی ضروری ہوتی ہے, مینڈیٹری ہے ان کے لیے کہ وہ سیلز ٹیکس کی پرماننٹ جو ریگولر رجسٹریشن ہے وہی کریں. ٹیمپریری وہ ہے کہ انہوں نے امپورٹ کرنی ہے عارضی طور پہ, اور بینگ مینوفیکچرر انہوں نے مشینری منگوانی ہے تو ان کو ٹیمپریری الاؤ کی جاتی ہے, اور بعد میں آپ ایک اپلیکیشن دے کے اس کو ریگولر رجسٹریشن میں بھی کنورٹ کرا سکتے ہیں. رول 6 جو ہے وہ آپ کی کمپلسری رجسٹریشن. جس طرح انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اگر کوئی شخص ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو انکم ٹیکس کی ایمبٹ میں آتا ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اسی طرح وہ شخص جو سیلز ٹیکس میں ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس کی پروڈکشن پہ, جس کی سپلائی پہ, جس کی سیل کے اوپر, جس کی سروسز یعنی فیڈرل ٹیریٹری ایریا جو ہے وہ اس میں شامل ہے اسلام آباد کا, کہ وہ جہاں جہاں یہ ایکٹیویٹی ہوگی اس شخص کو آپ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے. جو کمشنر ہے اس کے بہاف پہ وہ رجسٹریشن کرے گا کمپلسری, اور وہ شخص ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. اسی طرح چینج ان پارٹیکولر ہے رجسٹریشن کا. رول 7, آپ نے کوئی اپنا ایڈریس چینج کیا ہے, پارٹنرشپ ہے, کمپنی ہے, اس میں کوئی کسی شیئر ہولڈر کی چینج ہے, کسی پارٹنر کی چینج ہے, آپ کے کوئی ایکٹیویٹی میں چینج ہے, بزنس ایکٹیویٹی میں. آپ پہلے ایک کیٹیگری میں صرف رجسٹرڈ تھے, آپ مینوفیکچرر رجسٹرڈ تھے, آپ کو لگا کہ آپ نے امپورٹ کرنا ہے مٹیریل, اپنا را مٹیریل, آپ نے امپورٹر ایڈ کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹر ایڈ کرنا ہے, آپ کی ٹریڈنگ کی نیچر چینج ہو گئی ہے, آپ ہول سیلر تھے ایڈ کیا, پہلے ریٹیل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. جو بیسک کیٹیگریز ہیں اگر اس میں کوئی چینج ہے جو بزنس ایکٹیویٹی کی, تو پھر بھی آپ چینج آف پارٹیکولر کا فارم جو ہے وہ آپ سبمٹ کر کے اپنے پارٹیکولر کو چینج کر سکتے ہیں, اپڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا الیکٹریسٹی کنیکشن ہے جو آپ نے پہلے دیا ہوا ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے, آپ اس کا ریفرنس جو نمبر ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کریں گے. اسی طرح ٹرانسفر آف رجسٹریشن ہے. یہ بیسکلی اولڈ کانسیپٹ تھا پرائر, کہ یہ تھا کہ ایک شخص سے رجسٹریشن جو تھی سیلز ٹیکس کی وہ تبدیل ہو کے دوسرے شخص کو, لیکن جب سے آن لائن بیسک سسٹم شروع ہوا ہے اس وقت سے پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو پہلے طریقہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ اب جتنا سسٹم ہے آپ کا وہ CNIC بیسڈ ہے, ٹیکس پیئر کا رجسٹریشن ہے اس کی بیسڈ ہے. تو اب یہ ایک کمپیریٹیولی ایک مشکل کام ہے جو پریکٹیکلی اب نہیں ہو پا رہا. اسی طرح آپشن ٹو فائل, ڈفرینٹ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی رجسٹریشن کے ریلیٹڈ, آپ کی کیٹیگری کی امینڈمنٹ کے ریلیٹڈ. تو جو آپ کا ریلیونٹ کمشنر ہے جس کی آپ جوریڈکشن میں فائل کرتے ہیں تو اب ان کو وہ ڈاکومنٹ فائل کریں گے. جس طرح آپ کا آلریڈی اسٹیٹس تھا, میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ امپورٹ کر رہے تھے, ہول سیل آپ کا بزنس تھا, آپ کی بزنس ایکٹیویٹی چینج ہو گئی, آپ مینوفیکچرر ہونا چاہتے ہیں. اب مینوفیکچرر کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل کنیکشن چاہیے, آپ کو پہلے کمرشل کنیکشن تھا آپ نے وہ لینا ہے. وہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ ان کو ہارڈ کاپی کی صورت میں سبمٹ کر سکتے ہیں. رول 10 ملٹیپل رجسٹریشن. یہ جب سے نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا آن لائن سسٹم, جب مینول تھا اس وقت تک ملٹیپل رجسٹریشنز الاؤ تھی. اب ملٹیپل رجسٹریشن الاؤ نہیں ہے. اب ایک ٹیکس پیئر رجسٹریشن کے اگینسٹ صرف ایک سیلز ٹیکس کا نمبر الاٹ ہو سکتا ہے, صرف آپ کا ایک بزنس جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے, ایک بزنس سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو سکتا ہے. ایک CNIC کے اگینسٹ ایک بزنس, ایک کمپنی کا NTN یا AOP کا جو آپ کا NTN ہے یا رجسٹریشن ہے اس کے اگینسٹ صرف ایک ہی سنگل بزنس آپ رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. ملٹیپل رجسٹریشن جو ہیں وہ اب الاؤڈ نہیں ہیں. آپ کو ایک شخص کہتا ہے جی میں آلریڈی ایکسپورٹر رجسٹرڈ ہوں, میرے بزنس کا نام ہے ABC انٹرپرائزز, میں اب ایک نیا بزنس جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں, تو آپ ان کو کہیں گے کہ اس پہ اب قانونی بار ہے, آپ سیکنڈ بزنس جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح رول 11 ہے ڈی رجسٹریشن سے لیے ریلیٹڈ.
جب کوئی بھی شخص اپنا بزنس کو کلوز کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پریسکرائب ٹائم میں جب اس کی 1 سال کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اس کے بزنس کی، تو اس کے بعد وہ ایک پریسکرائبڈ فارم کے تحت STR3 ہے، اس کو کہتے ہیں فارم ہے، اس کو آپ ڈی رجسٹریشن کے لیے ریلیونٹ کمشنر کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رول 12 ہے، یہ بڑا ہائی لائٹڈ تھا پچھلے 4-5 سال میں، اس پہ چونکہ جب سے آن لائن سسٹم ہوا ہے اس کے اوپر کافی سارا ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اس پہ کافی سارا کام بھی ہوا کہ جو کمپلائنس لیول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویریس ٹائپ کی جو لٹیگیشن ہے وہ کافی ساری بڑی لٹیگیشن آئی سامنے، اور الٹیمیٹلی بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ ٹیکس پیئر کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوئیں اور ٹیکس پیئر کو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ ملا۔ پھر آپ کا نان ٹیکس ایکٹیو ٹیکس پیئر کا ایک وہ لوگ جو ڈیو ڈیٹ میں اپنے ریٹرنز فائل نہیں کرتے، جب سیکنڈ ریٹرن کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک پیریڈ انہوں نے مینشن کر دیا تو وہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئر ہو جاتا ہے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے اس کی سیل کے اگینسٹ جو نیکسٹ پرچیزر نے لیا ہے سیلس ٹیکس کا، وہ بھی اس کو اب سسٹم کے تحت انہوں نے اس کو سپلائی چین کی صورت دے دی ہے کہ ایک شخص سے جو آگے خریدتے ہیں، آگے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو انہوں نے سیکشن 21 میں رسپانسیبل قرار دیا ہے کہ آپ لوگ جوائنٹلی اور سویئرلی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کسی جگہ کو فراڈ ہوتا ہے ٹیکس کا، کسی قسم کی ٹیکس کی ایویژن ہے، ان تمام صورتوں میں انہوں نے اس کو انڈر لا کے ایک چین بنا دی ہے کہ کہاں کہاں ہم اس کا انپٹ جو ہے ٹیکس کا وہ ڈس الاؤ کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی اس کو نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کی صورت میں اس کا بینیفٹ جو ہے آگے کریڈٹ نہیں لے سکے گا۔ پھر ہے جی رول 12B ہے، جو ڈیو ڈیٹ میں ریٹرن فائل کرتا ہے اور کمپلائنس اس کا لیول پورا ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں رہے گا، اور تمام جو ایکٹیویٹی ہے بیسکلی جو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے اور جو بیسکلی جو سیلس ٹیکس ہے، یہ ایک ویٹ کا سسٹم ہے کہ آپ جو سیلس ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس پہ اپنی سپلائی دیتے ہیں تو اس ٹیکس کو منہا کر کے اپنے منافع کی اماؤنٹ کے اوپر اپنا سیلس ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ جمع کراتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک چین کی صورت میں چلتا ہے، اور کنزیومر الٹیمیٹلی جو ہے چونکہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، الٹیمیٹ جو پیئر آف دا ٹیکس ہے وہ اس کا کنزیومر ہوتا ہے۔ کسی بھی آئٹم کا جو کنزیومر ہے وہ اس کا ٹیکس پیئر ہے بیسکلی۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کا سیلس ٹیکس کا ویٹ۔ آلموسٹ آپ کا جو رول 12B ہے وہاں تک ہم آ گئے ہیں، اور یہ آپ کا رجسٹریشن کا جو چیپٹر ہے وہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، سیلس ٹیکس کا بھی۔ یا ABC کارپوریشن ہے، وہ مینوفیکچرنگ بھی کر سکتی ہے، مینوفیکچرنگ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح امپورٹ بھی کر سکتی ہے، امپورٹ اس کی ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے۔ ایک آپ نے ABC انٹرپرائزز بزنس رجسٹرڈ کرا دیا تو اس میں اب جب ایک نیا بزنس XYZ ایڈ کریں گے وہ الاؤ نہیں ہے، سیکنڈ بزنس الاؤ نہیں ہے، ایک ہی بزنس میں کیٹیگریز الاؤ ہیں۔ آپ کہیں کہ ایک میں نیا بزنس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک نیا نام ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بیسکلی وہ نام کی ایڈیشن کے اوپر پابندی ہے۔ جو آلریڈی ایک موجود ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس نام کو ایڈٹ کرا سکتے ہیں، نیا نام نہیں ایڈ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دوسرا بات کی PRA کی، PRA تو دیکھیں پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ تو ایک سیپریٹ ایکٹ کے تحت بنی، اور پنجاب سیلس ٹیکس سروسز 2012 جو ہے وہ قانونی الگ ہے اور وہ آپ کی سروسز کو ڈیل کرتا ہے۔ ایک شخص اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں رجسٹرڈ ہے تو وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں یعنی PRA میں بھی رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اگر اس کی سروسز کی کیٹیگری ہے۔ وہ پنجاب سے اگر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کی سیپریٹ رجسٹریشن ہے، وہ سیپریٹ لا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کراچی میں بزنس کر رہا ہے تو وہ ایک سیپریٹ رجسٹریشن کرائے گا، وہاں پہ SRB جو سندھ ریونیو بورڈ ہے اس کے تحت جو سندھ سیلس ٹیکس سروسز کا ایکٹ ہے اس کے تحت کرائے گا۔ اسی طرح بلوچستان کی ایک انڈیپینڈنٹ، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں اور چاروں سیپریٹ لا کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، وہاں کی آپ رجسٹریشن لے سکتے ہیں۔ یہ بیک صاحب بیسیکلی ہم اسی لیے شاید آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو لاسٹ ایک ان کے ساتھ کامن سیمینار ہوا تھا جس میں ہم نے سب اتھارٹیز کو بلایا تھا چاروں کو،
جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ان کے ممبر تھے اور باقی لوگوں کی چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ان کے 2 کے چیئرمین آئے تھے اور باقیوں کے ممبر آئے تھے کہ آپ ایک ٹیکس پیئر کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ملٹیپل ریٹرنز پہ کیوں لے کے جاتے ہیں. آپ ایک سنگل ریٹرن کیوں نہیں ڈیزائن کرتے. وہاں پہ جیسے آپ پروونس سلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ پروونس سلیکٹ کر کے تو سروسز کو ایڈ کر دیں, وہ ایک ہی ریٹرن ہو جائے. اس میں میرا خیال ان کا کام ہو رہا ہے شاید. میں بھی ویسے تو یہ کہتے تھے کہ اس جولائی سے ہم شاید کر دیں, اور اس بجٹ میں بھی کچھ چینج آ جائے, ڈراسٹک چینج ہوگی ویسے یہ. اور ڈفرینٹ رجسٹریشن ڈفرینٹ قوانین کے تحت الاؤ ہیں. ایک قانون کے تحت ڈفرینٹ بزنسز الاؤ نہیں ہیں, ایکٹیویٹیز الاؤ ہیں. ایسا ہے اب کہ تمام لوگوں کے لیے جو آپ کی ٹیکس پیئر رجسٹریشن ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس کی ابھی بات ہو رہی ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت تمام رجسٹریشن جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہیں. جو انڈیویجول کی ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں, ٹیکس پیئر خود کر سکتا ہے. اس کے پاس اگر پوری انفارمیشن اویلیبل ہے, اس کا کنسلٹنٹ یا لائر کر سکتا ہے, وہ پوری انفارمیشن اگر اس کو پرووائڈ کرتا ہے. جو ایسوسیشن آف پرسن ہے, یعنی جس کو ہم اے او پی یا پارٹنرشپ کہتے ہیں, اس کی رجسٹریشن چونکہ آپ کی جو رجسٹرار آف فارمز ہیں اس کے پاس ہوتی ہے. اب وہ بھی انہوں نے آن لائن کر دی ہے. اس میں انہوں نے پرفارما جو ہے آن لائن جو فارم ہے وہاں پہ انہوں نے آپ کو آپشن دے دیا ہے رجسٹریشن کا. آپ وہاں پہ جو پارٹنرز ہیں ان کے پہلے ٹیکس پہ رجسٹریشن کریں گے, ان کے وہاں پہ نمبر لکھیں گے, اور وہ آن لائن اب آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر اے او پی کی رجسٹریشن آ جاتی ہے. یہ 1 اپریل سے آپ کی آن لائن رجسٹریشن جو ہے اے او پی کی شروع ہوئی ہے, جو ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا. جب بھی ہم بار لیول پہ بات کرتے تھے, ہم ابھی جب مارچ میں گئے تھے اس وقت بھی ہم نے ان کو مینلی اسی بات پہ ایمفیسس کیا کہ جب ہم مارچ میں گئے ہیں وہاں پہ لاہور ٹیکس بار اور پاکستان ٹیکس بار دونوں کو ڈیلیگیشن گیا ہے. ہم چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ملے ہیں, تو اس میں ہم نے ان کو کہا کہ جو کمپنی کو تو آپ نے آن لائن کر دیا, جو کارپوریٹ تھا, جو آپ آن لائن کمپنیز بناتے ہیں, ان کو تو آپ نے جو ٹیکس پہ رجسٹریشن ہے یا اس کا NTN ہے وہ آن لائن آپ نے کر دیا ہے. آپ کو اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ آن لائن کمپنی بناتے ہیں وہاں پہ جو پرنسپل آفیسر ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا موبائل اور ای میل, اس پہ آپ کا پاسورڈ, پن کوڈ اور جو لاگ ان ہے وہ آ جاتا ہے, اور آپ کو ٹیکس آفس آنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح اے او پی کا جو ایشو تھا یہ رہ گیا تھا درمیان میں. یہ جب ہم مارچ میں گئے ہیں ہم نے ان کو ان رائٹنگ یہ لکھ کے دیا کہ آپ اس سسٹم کو بھی ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے, انہوں نے اس وقت تو ہمیں کہا جی ہم 15 مارچ سے شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ اینی ہاؤ 1 اپریل سے پھر انہوں نے آن لائن جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا. بلکہ جن لوگوں نے مارچ میں بھی اپنی رجسٹریشن اے او پی کی کرا لی تھی اور انہوں نے پراپر ڈیٹا وہاں پہ پرووائڈ کیا تھا, اپنا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس, ان کے لاگ ان بھی انہوں نے وہ تمام ای میل اور اس پہ بھجوا دیے. تمام ٹیکس پیئر جو ان کے پرنسپل آفیسر ہیں ان کو بھجوا دیے. اب یہ تمام رجسٹریشن ٹیکس پیئر کی جو ہے یہ آن لائن ہے. اس میں ٹیکس آفس آنے کی آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے جو ٹیکس پیئر انڈیویجول ہے اس کی رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں. ایسوسیشن آف پرسن ہے, پارٹنرشپ جس کو آپ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں, اس کی رجسٹریشن بھی اب آپ آن لائن خود کر سکتے ہیں. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا پروجیکٹ جو لانچ کیا ہے, آپ سرچ کریں گے اس پہ جا کے گوگل پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پنجاب, وہاں پہ آپ کو جا کے لنک ملے گا اور ای میل ایڈریس کے ساتھ آپ کو وہ لاگ ان کرنا ہے. باقی انفارمیشن پھر آپ سے مانگتا ہے, آپ وہ موبائل ان کا نمبر دیں گے اور وہ تمام آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ پہلے اس کا بھیج دیں گے اس ویب سائٹ کا لاگ ان کا, پھر آپ اپنی اے او پی کو وہاں پہ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اس کے پارٹنر ہوں گے آپ اس کی رجسٹریشن سے آن لائن پہلے خود اس کے جو انڈیویجولز ہیں ان کے ٹیکس پے رجسٹریشن کر لیں گے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ ٹیکس پے رجسٹریشن نمبر کی ضرورت ہوگی جو آپ ایڈ کریں گے, تاکہ آپ کا فرم کی رجسٹریشن بھی کمپلیٹ ہو جائے اور جو انکم ٹیکس کے تحت اس کی رجسٹریشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. اب آ گیا سیلس ٹیکس کا. سیلس ٹیکس چونکہ اب میرا خیال 2 سال کے قریب اب آئی تھنک ہے کہ یہ سارے کا سارا رجسٹریشن جو ہے وہ اس کی آن لائن ہو گئی ہے. وہ بھی آپ کو ٹیکس آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کچھ ریکوائرڈ انفارمیشن ہیں, وہ ابھی فاروق صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن کہاں کہاں آپ نے اس کی اٹیچمنٹ کرنی ہے. آپ کو رجسٹریشن شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ ہونے چاہیے.
اب تمام آپ کی رجسٹریشن انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جو ہونی ہے، سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت جو ہونی ہے، ایون جو پروونشل لا ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ساری کی ساری اب آن لائن ہے. اس میں آپ کو ٹیکس آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹیکس آفس جانے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح اب جو نیکسٹ ہے، آپ کا جو اس وقت بڑا ایک پروجیکٹ ہے آپ کی ای او بی وغیرہ، ای او بی آئی، اور جو آپ کا سوشل سیکیورٹی ہے وہ بھی سارا آپ کا آن لائن ہو چکا ہے. تو موسٹ آف دا تھنگ، خاص طور پہ جو ایک ایرا گزرا ہمارا پینڈیمک کا ٹائم گزرا لاسٹ ایئر سے، ان چیزوں کی ضرورت کچھ بڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی شاید ضرورت بھی تھی. اور اسی شاید بہانے ہی ہمارا یہ کام ہو گیا کہ بہت سارے جو پروجیکٹ تھے ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے. یہ حالانکہ ایز آف ڈوئنگ والا جو تھا یہ بڑا پرانا ایک پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن الٹیمیٹلی اس وقت آ کے سم اپ ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ضرورت بڑھ گئی. کیونکہ جتنے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جب بھی تھوڑا سا کرونا کا جو کووڈ-19 کا جو تھوڑا سا کیسز بڑھتے ہیں، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آن لائن ہو گیا وہ ہم سب کے لیے بہتر ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی کویشچن اس سے ریلیٹڈ اور ہے تو اگر کسی کے پاس ان رائٹنگ. جی اچھا میم، جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے نا اس میں ملٹیپل بزنس الاؤ ہیں، آپ ڈفرینٹ بزنس کے نام رکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ، اور ان کی رجسٹریشن بھی انکم ٹیکس کے، چونکہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی جتنے مرضی بزنس ایڈ کرتے جائیں، 10 20 30. اب آپ نے جو بات کی نا اس میں جو موسٹ پرابلی یہ ہے کہ سیلز ٹیکس میں ایک بزنس ایڈ ہوگا اسٹینڈرڈ. یہ ان کے جو آپ پروڈکٹ کا نام لے رہے ہیں نا یہ ان کے ٹریڈ مارکس ہوں گے ڈفرینٹ. جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آئی پی او کے پاس آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے ٹریڈ مارک ہے، اسی طرح آپ کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ان کی، یعنی ایک آئٹم کا نام انہوں نے کچھ رکھ دیا. اب جیسے بیسک کی کمپنی ہے نیسلے، اب نیسلے کی ملٹیپل پروڈکٹس ہیں، اس میں ایڈیبلز بھی ہیں اور بھی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کی پروڈکٹس ہیں. تو وہ تمام جو ہیں وہ پروڈکٹس کے جو نام ہیں وہ ان کا ٹریڈ مارک انہوں نے لیا ہے، اس کی رجسٹریشن کرائی ہوگی، وہ ایک ٹریڈنگ کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. آپ اس کو اس سے بھی اگر آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں. ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ایک ہماری ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آتی ہے، وہ ایکسل کی ایک فارم آتا ہے، اس میں وہاں جا کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے نام سے. اس کو پھر آ کے آن لائن اس کو سرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ اس میں کتنے بزنس ہیں. سیلز ٹیکس میں سنگل بزنس ہوگا. سسٹر کنسرن بیسکلی یہ دو طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. بیسک تو یہ آئیڈیا جو کمپنیز ایکٹ سے آگے آتا، پھر اسی طرح یہاں پہ بھی انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی ہے اس کا کانسیپٹ. یہ بیسکلی دو ایسی آرگنائزیشن جس میں مینجمنٹ کامن ہو یا ہولڈنگ، شیئر ہولڈنگ ایک کمپنی کی دوسری کمپنی میں ہو، وہ بیسکلی، اور اس کے کچھ بینیفٹس ہیں ود ہولڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح ٹیکس میں کچھ بینیفٹس ہیں، انکم ٹیکس کے ریفرنس سے بھی ان کے بینیفٹ ہیں. وہ دو کنسرن جن کی مینجمنٹ کامن ہو یا انہی کی انویسٹمنٹ ہو اس کمپنی کی، جس میں انویسٹمنٹ کا ہم تصور کریں گے کہ ایک پرنسپل کمپنی ہے، ایک سبسیڈری کمپنی ہے، اور ادروائز ہم کہیں گے کہ اگر مینجمنٹ کامن ہے، دونوں طرف شیئر ہولڈنگ سیم ہے، لوگ سیم ہیں، اونر سیم ہے، تو اس کو وہ کنسرن جو ہے ایسوسیٹڈ کنسرن یا سسٹر کنسرن کہتے ہیں. جی الگ الگ ہوں گے، وہ تو سپریٹ کمپنی ہے نا. جی سپریٹ کمپنیز ہیں. ان کی ٹرانزیکشن آپس میں اگر کوئی ہے نا میوچل ٹرانزیکشن، اس کے اوپر ان کو کچھ بینیفٹس ہیں. انکم ٹیکس میں ود ہولڈنگ کے ریفرنس بھی ہیں، سیلز ٹیکس میں بھی کچھ ان کے لیے کریڈٹ ہیں، یعنی پیمنٹ کے ریفرنس سے سیکشن 73 کی جو کمپلائنس ہے وہ ان کی میوچل جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر مینڈیٹری نہیں ہے. کہ جو پریکٹیکل ہے آپ کا، تاکہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ پریکٹیکلی بھی آپ ان کو دیکھ سکیں. وہ بیسک تو آپ کو نظر آئیں گی کہ سمری کی صورت میں جو لا تھا اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. بہت شکریہ. اب یہ پریکٹیکلی سیلز ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے وہ کیسے ہونی ہے، اس کے لیے میں فاروق مجید صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو میں ڈائس پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو انڈیویجول کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ ڈیمانڈ کریں گے یا ویلڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، وہ لے کے آئیے گا. موبائل نمبر جو اس کے اپنے نام رجسٹرڈ ہے اور جو پہلے یوز نہ ہوا ہو، پہلے ایف بی آر میں یوز نہ ہوا ہو. اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے، وہ بھی اس کا اپنا پرسنل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری نیکسٹ کورسپونڈنس ایسے ہی جا رہی ہے، وہ تھرو نوٹس سرور یا بائی ڈاک جاتے ہیں، نوٹس لنک کم جاتے ہیں، ای میل آ جاتے ہیں زیادہ.
تو ای میل ویلڈ ای میل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو وہ یوز کرتا رہتا ہے اکثر. اس کے بعد الیکٹریسٹی بل ہے, اگر وہ بزنس مین ہے, مطلب وہ بزنس کرتا ہے, سیلریڈ نہیں ہے, تو اس سے آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ لاسٹ پیڈ الیکٹریسٹی بل بزنس پریمیسز کا وہ لے کے آئے. اس کے بعد اگر اس کی شاپ یا اس کی کوئی بھی بزنس جو پریمیسز ہیں وہ رینٹ پہ ہیں یا آنرشپ پہ ہیں, وہ آپ اس سے پوچھیے گا کہ آپ کی اپنی ہے یا آپ رینٹ پہ بزنس کر رہے ہیں. اگر رینٹ پہ وہ جواب دے تو آپ کہیے گا ویلڈ رینٹ ڈیڈ لے آئیے گا, رینٹ ڈیڈ. یا پھر اگر اس کے اپنے نام ہے تو وہ آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے اس سے, اونرشپ لیٹر, مین وہ سیل ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور لیٹر جو ابھی ریلیونٹ اتھارٹی نے ایشو کیا ہو. یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی تو پھر آپ اس ان رجسٹرڈ پرسن کو رجسٹرڈ کرنے کے قابل ہوں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر فیڈ کرنی ہے جو فارم آپ کو آن لائن اوپن ہوگا. تو قدیر صاحب یہ اوپن کریں گے فارم. سب سے پہلے آپ نے www. ویب سائٹ پہ جانا ہے fbr.gov.pk. یہ آن لائن سروسز پہ جو ریڈ والا یہ ٹیب ہے سارا, اس پہ آپ جائیں گے انکم ٹیکس, یہ IRS پہ, انکم ٹیکس والے ٹیب پہ, IRS پہ. آگے آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا. اب آپ نے نیچے دیکھیں گرین کلر کا کوئی ٹیب بنا ہوا ہے, رجسٹرڈ فار ان رجسٹرڈ پرسن, اس پہ کلک کریں گے. یہ ایک فارم کھل گیا آپ کے پاس. اس میں جو آپ نے ڈاکومنٹس ابھی میں نے بتائے یہ آپ نے اپنے پاس رکھے ہوں گے. آپ نے یہ سارے کے سارے اس میں فیڈ کرنے. CNC نمبر آپ کے پاس موجود ہے, اس کے بعد اس کا نیم, فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, لاسٹ نیم سارا, پھر سیل نمبر ہے. اس کے بعد جی نیم کے بعد آپ نے اپنی موبائل سروسز سلیکٹ کرنی ہے, جو اسے نمبر دیا ہوگا اس سے پوچھ لینا, یا ان کی جو وہ کوڈ ہوتا ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ نمبر دیں گے 0092 کے ساتھ, 0092 سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد 0 نہیں ڈالنا, اس کے 3 سے شروع کر دینا. اس کے بعد ای میل ایڈریس, یہ جو ویلڈ ای میل ایڈریس اس نے دیا ہوگا وہ ہم اس میں فیڈ کریں گے. یہ ساری بیسک انفارمیشن تھی جو کہ اس کے ID کارڈ اور موبائل نمبر ای میل سے آپ نے فیڈ کر دی. اس کے بعد اس کے آپ نے جو اس کا ID کارڈ ہے اس کے اوپر ریزیڈینشیل ایڈریس دیکھنا ہے, وہ لکھنا ہے. اس کے سارے ایڈریس یونٹ, مطلب یہ کہ جتنے کالمز ہیں یہ ریڈ والے جو اسٹیرک لگے ہوئے ہیں یہ سارے فل اپ کرنا لازمی ہے. مطلب اس کا ایڈریس اگر اس طرح کا ہے, وہ شارٹ ہے, تب یہ ریڈ اسٹیرک والے کالم فل کرنے ہیں. مگر ہاؤس نمبر 1 ہے تو 1 پہلے کالم میں آ جائے, باقی اسٹریٹ ہے تو دوسرے میں آ جائے, اسی طرح باقی وہ محلہ وغیرہ وہ تیسرے یا چوتھے کالم میں آ جائے. باقی سٹی اور ڈسٹرکٹ یہ بائی ڈیفالٹ آتے ہیں, یہ آپ نے لکھ نہیں سکتے. سٹی کو سرچ کریں گے وہ لاہور اگر ہے تو لاہور, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ وہ لاہور ہے تو وہ بھی اسی میں لاہور ڈال دیں. ہاں جی, ٹاؤنز جو ہیں وہ آپ نے دیکھیں سلیکٹ کرنے ہیں. یہ میرے خیال سے کینٹونمنٹ اور باقی کوئی 9 ٹاؤن مل کے 10 یہ بنیں گے شاید. تو وہ اس کا ID کارڈ دیکھیے گا, اس کے ایڈریس کے مطابق آپ اس کا ٹاؤن دیکھیں گے اور وہ ٹاؤن سلیکٹ کریں گے. کینٹونمنٹ ہے تو کینٹونمنٹ, سمن آباد, اس طرح سارے ٹاؤن جو بنے ہوئے ہیں وہ اس ٹاؤن کو آپ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد کیپیسٹی مینس کہ یہ جو ایڈریس آپ دے رہے ہیں یہ گھر یا جو بھی اپارٹمنٹ یا کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا ہے یا کہ رینٹ پہ ہے. تو اگر اپنا ہوگا تو وہ اونر میں آ جائے گا, اگر نہیں اس کے والدین کا ہے یا رینٹ پہ ہے تو وہ بے نامی میں لکھ دیں گے. اس کے بعد شیئر, اگر وہ اونرشپ میں اکیلا مالک ہے تو 100%, 2 مالک ہیں تو 50-50, اگر شیئر لکھا ہوا تو 50-50, مطلب اکارڈنگ ٹو اس کے شیئر کے مطابق آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیچے ایک کوڈ ہے, وہ کوڈ آپ جب فیڈ کریں گے, یہ جو کوڈ ہے جب یہ فیڈ کر کے سبمٹ کریں گے تو ای میل پر اور موبائل پر بیک وقت کوڈ جائیں گے. ویریفیکیشن کوڈ کہتے ہیں. FBR کی ویب سائٹ سے آٹومیٹیکلی وہ کوڈ جائیں گے موبائل پر بھی اور ای میل پر بھی. بعض کا ہوتا ہے ایسے ہے کہ 1 یا 2 منٹ گزر جاتے ہیں اور وہ SMS پہ کوڈ نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کے لیے انہوں نے نیچے ہی نوٹ دیا ہوا ہے کہ MSG لکھ کے 9966 پہ آپ سینڈ کریں گے تو فوراً آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, MSG
لکھ کے 9966 پہ سینڈ کریں گے تو فوراً کوڈ آ جائے گا. جیسے یہ کوڈ آئیں گے تو ہم یہ دونوں کوڈ وہ جو بلینکس آٹومیٹکلی شو ہو رہی ہوتی ہیں اس میں فیڈ کریں گے, سبمٹ کریں گے, تو ہمارے پاس یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جنریٹ ہو جائے گا. وہ اس کو ای میل پہ بھی جائے گا اور اس کو موبائل پہ بھی, دونوں ایس ایم ایس پہ بھی آئے گا, سیم آئے گا. وہ آپ اپنے ریکارڈ میں اس کو رکھ سکتے ہیں. جیسے ہی یہ جنریٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ہو جائے گی. یعنی کہ ابھی آپ نے 181 فارم آگے جو کمر صاحب نے بتایا سارا, وہ ابھی آپ اس پہ نہیں گئے اور ابھی آپ نے صرف یہ ان رجسٹرڈ پرسن میں اپنا ڈیٹا ہی فیڈ کیا ہے, آٹومیٹیکلی یہ وہ NTN یا ٹیکس پے رجسٹریشن ہو جائے گی. لیکن اس میں بزنس نیم وغیرہ وہ بھی ایڈ نہیں ہوگا, وہ اس کو آپ نے 181 میں جا کے ایڈ کرنا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں. یہ جب آپ کا پاسورڈ آ جائے گا تو ایسے لاگ ان کرنا ہے اور نیچے پاسورڈ لکھنا ہے. جیسے آپ ای میل پہ لکھتے ہیں یا جیسے آپ دوسری ویب سائٹس پہ لکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے. تو یہ IRS کا یہ پیج آپ کے پاس ڈسپلے ہوگا. یہ سب سے پہلے آپ اوپر رجسٹریشن والا ٹیب وہ کھولیں گے. بیسیکلی جو لاگ ان ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے, جو آپ کو FBI کی طرف سے آتا ہے وہ سیم وہی ID کارڈ نمبر ہے وہی ہوتا ہے. پاسورڈ انہوں نے اپنے 10 ڈیجٹس کا بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, اس کو بعد میں اپنے مطابق آپ اپنی سہولت کے لیے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ. اچھا 181 فارم ہم رجسٹریشن میں ٹیب میں جا کے 181 فارم جو ہے وہ کھولیں گے. صاحب یہ کھولیے گا. اس میں سب سے پہلے پیریڈ سلیکٹ کریں گے. 221 چل رہا ہے تو 221 یہ ہم سلیکٹ کریں گے. اس میں اوپن کریں گے. یہ بزنس نیم ABC انٹرپرائز کچھ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے وہ جو لیٹر ڈیمانڈ کیا تھا اس سے اسی کو دیکھ کے یا اس سے جو پوچھ کے تو آپ نے ویسے اسپیلنگ لکھنے ہیں. ایکوزیشن ڈیٹ مین پوچھنا جی کب سے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم سپوز کر لیتے ہیں آج سے اسٹارٹ ہوا ہے تو آج کی ڈیٹ اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیپیسٹی, اس میں آنر آپ کریں گے کہ بزنس اس کا اپنا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ایکٹیویٹی, سب سے مین چیز. جب آپ نے رجسٹریشن کے لیے اس سے یہ ڈاکومنٹ مانگنے ہیں تو پہلے آپ اس سے یہ بھی پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے سیل ٹیکس رجسٹریشن بھی کرانی ہے ساتھ. اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹریشن کا یس کرتا ہے تو ادھر سے ہی آپ سیل ٹیکس اس کو پہلے ہی ٹک مارک کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹریشن آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ہاں جی میں نے سیل ٹیکس رجسٹریشن بھی کرانی ہے تو NTN بناتے وقت یعنی کہ یہ جو ٹیکس پہ رجسٹریشن کرتے وقت آپ یہیں پہ اس کو ٹک کر لیں, ٹھیک ہے. پرنسپل ایکٹیویٹی بھی ہو گئی, سیل ٹیکس بھی ٹک ہو گیا. اس کے بعد سیکشن میں جائیں. سپوز وہ امپورٹر ہے, ہم امپورٹر ایزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. امپورٹر پہ تو امپورٹر پہ جو ہم سرچ مارے کریں گے یہ بائی ڈیفالٹ آئے گا, یہ ہم خود لکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. جو اس نے وہاں پہ دیے ہوئے ہیں کیٹیگری ایکٹیویٹیز میں وہ ساری اسی کے مطابق. سپوز یہ امپورٹر ایکسپورٹر, اگر مین کیٹیگری اس کی ایکسپورٹر ہے تو اینڈ پہ دیکھیں کلاس آ رہی ہے ایکسپورٹر, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے وہ سلیکٹ کر لیں گے, یعنی کہ یہ امپورٹ بھی کرتا ہے لیکن مین کیٹیگری اس کی ایکسپورٹر ہے. اس کے بعد اسٹارٹ ڈیٹ وہی بات آ گئی کہ بزنس کی ایکوزیشن ڈیٹ کے مطابق اس کو آج کا کہ آج سے اسٹارٹ کیا اس نے سپوز تو آج سے ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا. اوکے کر دیجیے گا. بزنس ایکٹیویٹی ایڈ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے لیے کی ہے جو کہ جس نے سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے سیل ٹیکس کیا ہے. اگر اس نے سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہونا تو آپ سیل ٹیکس ٹک نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بزنس ہمارا ایڈ ہو گیا جی. ایڈ ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے لنک. دیکھیے گا جی لنک, یہ پلس والا نشان دبائیے گا. لنک میں عموماً ہم جو اگر AOP کے پارٹنرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, لیگل, یہ دیکھیں سارا لسٹ آ گئی ہے کہ اگر آپ ایڈوائزر کنسلٹنٹ ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ کوئی ایجنٹ ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں, آڈیٹر ہیں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. امپلائر مین, یہ امپلائر بیسیکلی ہے سیلریڈ پرسن کے لیے. سیلریڈ پرسن کا جو NTN ہے یا ٹیکس پے رجسٹریشن ہے اس میں آپ نے بزنس والا ٹیب نہیں کھولنا, ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ امپلائر ایڈ کر دینا. مطلب وہ گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کا بھی NTN آٹومیٹکلی اس میں سے سرچ ہو جاتا ہے. اگر وہ پرائیویٹ بینک امپلائی ہے اس کا بھی NTN اس میں سرچ ہو جائے گا. اگر آپ اس میں سرچ کریں گے تو نیم وائز بھی اس میں سرچ ہو جائے گا.
تو لنکس میں آپ نے جو اس نے کیٹیگریز دی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, مطلب ان میں سے کوئی ایک ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے جی صاحب, یہ بھی ہو گیا ہمارا لنک کا ٹیب. نیکسٹ کیجیے گا اٹیچمنٹ میں ڈاکومنٹس وہ جو آپ نے ان سے ڈیمانڈ کیے تھے شروع میں نے جو بتائے وہ سارے کے سارے تو نہیں, جو اس میں دیکھیں مینشن ہیں وہی آپ نے کرنا ہے. دیکھیں یہ پلس کا نشان دوسرے نمبر پہ آ جائیں, دوسرے والے پلس پہ آ جائیں. اس میں جو یہ دونوں چیزیں نیچے والی یہ مینڈیٹری ہیں. نمبر 1 الیکٹریسٹی بل لاسٹ پیڈ, یا آپ کیم اسکینر سے بھی اسکین کر سکتے ہیں, فوٹو لے کے بھی کر سکتے ہیں, یا اپنا اسکینر جو آپ کے آفس میں ہے اس سے بھی اسکین کر کے پی ڈی ایف میں بھی فائل کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایف ہی ہو, کوئی اور فائل بھی اٹیچ ہو سکتی ہے. تو کرایہ نامہ یا آنرشپ لیٹر وہ پہلے والے ٹیب میں ہو جائے گا, اور جو الیکٹریسٹی بل ہے وہ تیسرے والے ان کے ٹیب میں وہ ایڈ ہو جائے گا. یہ دونوں مینڈیٹری ہیں, ان دونوں کو جیسے ہی آپ اٹیچ کریں گے تو یہ ٹیب کا کام ختم ہو جائے گا. اس کے بعد لاسٹ ٹیب ہے جی بینک اکاؤنٹ. دیکھیں 114A سیکشن آیا ہوا ہے, 114A. پہلے ہم اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے, یعنی کہ 114A سے پہلے ہم نے بینک اکاؤنٹ کو شاید چھیڑا بھی نہ ہو. سیل ٹیکس اگر رجسٹریشن نہیں کرانی تو پھر ہم نے صرف اٹیچمنٹ کی اور سبمٹ کیا. آفٹر 2-3 آور جیسے بھی کچھ ٹائم کے بعد وہ ٹیکس پے رجسٹریشن آن لائن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب بھی ایسے ہی آ جاتی ہے, اب بھی بینک اکاؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹو دا ایکسٹینٹ آف ٹیکس پے رجسٹریشن NTN کے لیے. تو لیکن چونکہ 114A کی وہ سیکشن آ چکا ہے تو آپ نے پروفائل تو اپڈیٹ کرنی ہے, آپ نے اس کی ریٹرن بھیجنی ہے. تو جب اس میں ایڈ ہوگا تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے, جب 114A کی پروفائل میں جا کے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آٹو پہلے ہی آ جائے گا, اس میں یہ آٹومیٹیکلی آ گیا ہوگا. تو بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ پلس کا نشان دبائیے گا. اس میں دیکھیں جی ٹائپ, یہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کا سرٹیفکیٹ جب سیل ٹیکس کے لیے ڈیمانڈ کرنا ہے, میں آگے بتاؤں گا, تو اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں اس سرٹیفکیٹ میں کہ اکاؤنٹ کون سا ہے, کرنٹ ہے, کرنسی پاک روپیز بھی, ڈالر بھی ہو سکتی ہے, یا جو بھی کرنسی ہے وہ آپ اس کو کلک کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بینک جب ایڈ کر لیں گے تو آپ اس کو سبمٹ کر لیں. کیونکہ ہم نے یہ فردی طور پر کھولا ہوا ہے, اسے سبمٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ سبمٹ کا بٹن جب آئے گا وہ اوپر وہ دیکھیے گا سب سے اوپر ٹیب ہے سیو کے بعد سبمٹ. ٹھیک ہے جی, تو سبمٹ کریں گے تو یہ سبمٹ ہو جائے گا. لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے, اکثر فون آتے ہیں کہ یہ سبمٹ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے بزنس ٹیب میں جا کے دیکھیے گا, بزنس ٹیب میں دوبارہ جائیے گا, بزنس ٹیب میں دوبارہ جا کر آپ نے جو بزنس کا اس کو ایڈریس ہے اس کو ٹک مارک کرنا ہے پلس کے نشان میں. جو بزنس ایکٹیویٹی کا وہ بزنس نیم ایڈ کیا ہوگا, کیونکہ اس میں ایڈ نہیں اس لیے یہاں نہیں آئے گا, قدیر صاحب یہاں نہیں آئے گا, تو آپ نے وہ پلس کا نشان وہ ایڈریس کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے ٹک مارک کر کے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ سبمٹ ہونے کے بعد ہماری ٹیکس پے رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی, یعنی کہ انکم ٹیکس میں آپ رجسٹرڈ ہو گئے. اس کے بعد جی سیل ٹیکس پہ چلتے ہیں. اس کے بعد جی سیل ٹیکس رجسٹریشن. سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے آپ نے ایڈیشن کرنی ہے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ مزید, یعنی کہ آپ نے ان سے ڈاکومنٹس مزید ریکوائر کرنے ہیں. وہ ریکوائر کیا ہیں کہ آپ نے اس سے فوٹو GPS سافٹ کاپی منگوانی ہے الیکٹریسٹی میٹر کی, اس سے سافٹ کاپی منگوانی ہے آپ نے بزنس پریمیسز کی. یہ 2 چیزیں سافٹ کاپیز میں GPS ہونی چاہیے. اس کے بعد بینک سرٹیفکیٹ ہے. آپ جب یہ NTN یا یہ ٹیکس پے رجسٹریشن کرا کے دیں گے بزنس نیم کے ساتھ, تو وہ بزنس نیم پر ایک اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائے گا. وہ بینک اکاؤنٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا, اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ, وہ جب لے کے آئے گا تو پھر آپ نے سیل ٹیکس رجسٹریشن اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے ایڈیشن ہے سیل ٹیکس کے لیے مزید ڈاکومنٹس کی. اگر مینوفیکچر ہو تو اس کے ساتھ مشینری کی ڈیٹیل اور مشینری کی GPS فوٹوز بھی سافٹ کاپیز میں منگوا لیجیے. اچھا, اس کے لیے سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے ہم رجسٹریشن والے ٹیب میں ہی جائیں گے, لیکن اس کی رجسٹریشن انڈر سیکشن
14 سب سیکشن 1 14(1) کا فارم ہے جو ہم نے فل اپ کرنا ہے. 14(1) کا فارم کھول لیں, رجسٹریشن میں جا کے 181 کے نیچے, یہ 2 سال پہلے تقریباً انہوں نے یہ نیا فارم دیا تھا 14(1) کہ آپ اپنی رجسٹریشن سیل ٹیکس کی خود کر لیں, ورنہ یہاں پہ آ کے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کتنی مشکل ہوتی تھی سیل ٹیکس کے لیے, لائنیں لگ گئی تھیں یہاں پہ. جب آپ 14(1) کا فارم کھولیں گے تو سب سے پہلی ونڈو یہ آئے گی انفارمیشن. اس میں وہ دیکھیں رجسٹریشن نمبر انڈیویجول کے لیے ہے صرف, اور نیچے ای میل ایڈریس. آپ دیکھیے گا, مطلب یہ اگر مینوفیکچر ہے تو مینوفیکچر پہ کلک کر دیں, نان مینوفیکچر ہے تو نان مینوفیکچر. تو نان مینوفیکچر پہ سپوز ہم نے کلک کر دیا کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا کلائنٹ نان مینوفیکچر ہے, مین ٹریڈر ہے, امپورٹر ہے, کیونکہ ہم نے امپورٹر پہ اس کا وہ ٹیکس پہ رجسٹریشن کرائی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹیب میں جائیں گے بینک اکاؤنٹ. بینک اکاؤنٹ اگر ہم نے آلریڈی وہاں پہ فیڈ کیا ہو تو یہاں پہ بھی آ جاتا ہے ویسے, لیکن وہ چونکہ اس نے نیا آپ کو وہ دیا ہوگا بزنس نیم والا, تو آپ وہ والا یہاں ایڈ کریں. بزنس نیم کے ساتھ جو اس نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے وہ آپ یہاں پر اس کے تمام پرٹیکولرز جو کہ آپ کو اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ میں ملیں گے وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ ایڈ کریں گے آئی بی این نمبر کے ساتھ. یعنی کہ اس میں اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی آئے گا, آئی بی این نمبر بھی آئے گا, ٹھیک ہے, اس کی اسٹارٹ ڈیٹ بھی آئے گی. شیئر تو 100% ہی ہوگا, مینس کہ وہ اکیلا اس کا مالک ہے. اوکے کریں گے جی, یہ ہمارا فیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد بزنس میں چلیں گے. بزنس میں جب جائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہاں شو ہو جائے گا بزنس. یہاں ہم نے چونکہ کسی کا وہ ہم ابھی فردی طور پہ کھولا ہوگا تو یہاں پہ بزنس نیم نہیں آ رہا, لیکن جب آپ نے بزنس نیم ایڈ کیا ہوگا تو یہاں آٹومیٹیکلی بزنس نیم آ رہا ہوگا. آپ نے اسی بزنس کو جہاں پہ سیل ٹیکس کیا تھا اسی کو کھولیں گے, ویسے ہی ونڈو کھلے گی جس میں پرنسپل ایکٹیویٹی بھی ٹک ہوئی ہوگی, سیل ٹیکس بھی ٹک ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی جو کیٹیگری امپورٹر ہے وہ امپورٹر ویسے ہی سلیکٹ کریں گے. اسی طرح سارا جیسے آپ نے ٹیکس پے رجسٹریشن میں سلیکٹ کیا تھا بالکل اسی طرح سارا کا سارا ویسے ہی سلیکٹ ہوگا اور اوکے کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ بزنس نیم آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا. اس کے بعد یوٹیلیٹیز پہ آ جائیں. جو الیکٹریسٹی بل آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا اس سے آپ نے لیا تھا, اسکین کر کے لگایا بھی تھا ساتھ, اسی کا اوپر ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب جانتے ہیں. ریفرنس نمبر جو ہوگا وہ ہم یہ پلس کا وہ دکھائیں ذرا آپشن. ہاں وہ چونکہ وہ ہے نہیں نا بزنس, اس لیے یہاں وہ آ نہیں رہا, ڈسپلے نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ آپ جب اس میں جائیں گے یوٹیلیٹی میں تو وہ میٹر کا وہ ریفرنس نمبر فیڈ کریں گے, اوکے کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں ڈسپلے ہو جائے گا اس کا ریفرنس نمبر. اوکے, یہ ٹیب بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اٹیچمنٹس پہ چلے جائیں. اٹیچمنٹس میں آ جائیں, دیکھیں جی یہ اس نے لسٹ دے دی, آپ کو کسی جگہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ اٹیچمنٹ میں جائیں, یہ لسٹ یہی کلائنٹ سے ڈیمانڈ کرنی ہے آپ نے. سیل ٹیکس کے لیے یہ جو لسٹ دی ہوئی ہے اس نے, بینک سرٹیفکیٹ ہے جی, پکچر آف یوٹیلیٹی میٹر ہے, پکچر آف بزنس ایڈریس ہے, پکچر آف مشینز ان کیس آف مینوفیکچرر, اور بل آف لیڈنگ ہے. اگر کوئی مینوفیکچرر مشین ابھی مشینری اس کے پاس نہیں ہے اور وہ مشینری امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بل آف لیڈنگ ساتھ لگتا ہے کہ میں مینوفیکچر طور پر رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہوں, میرے پاس مشینری نہیں ہے, میں فوٹو نہیں لگا سکتا. تو ظاہر بات ہے وہ کیا کرے گا پھر کہ میں نے باہر سے منگوائی ہے, بل آف لیڈنگ جو ہے نا وہ ساتھ لگائے گا کہ یہ مشینری آ رہی ہے تو وہ اٹیچ کر دے گا. تو اس کو تب بھی سیل ٹیکس رجسٹریشن الاؤ ہو جائے گی. اوکے, نیکسٹ آ جائیں. یہ اٹیچمنٹ کے کرنے کے بعد نیکسٹ ٹیب ہے پراپرٹی. اس پہ ایڈریس جو 2 3 4 جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو آلریڈی ایڈ ہے اسی کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ٹیب کو جانے دیں, سیو کر لیں بس اس کو. اس کے بعد آ جائیں ایٹریبیوٹ کا کالم ہے. یہ ٹیمپریری جو ہے STRN اس کے لیے ہے صرف اور صرف جو کہ مینوفیکچر ہے اور اس کی مشینری امپورٹ پہ ہے, راستے میں ہے, یا اس نے بل آف لیڈنگ بنایا ہوا ہے وہ امپورٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایسی صورت میں ہم پھر اس کو ٹیمپریریلی اس کو یس کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کرنے کے بعد اس کو سبمٹ کریں گے. اچھا, سبمٹ ہو جائے گا جب, تو ایک کام جو بہت ضروری ہوتا ہے وہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, وہ کہ نادرا کے سہولت آفس سے, نادرا کیوسک سے بایو میٹرک ویریفیکیشن ضروری ہے.
یعنی کہ ودن 30 days 30 دن کے اندر اندر آپ نے بایو میٹرک ویریفیکیشن کرانی ہے. کہاں سے جا کے؟ نادرا کیوسک سے, نادرا سہولت سے. وہ کرائیں گے تو پھر وہ ایکٹیو رہے گا, ادروائز 30 days کے بعد نان ایکٹیو ہو جائے گا, اور پھر اس کو ایکٹیو رہنا اور مشکل ہے. تو بہتر یہی ہے کہ فوراً آپ کلائنٹ کو کہہ دیا کریں کہ جی ابھی جائیں اور وہاں پہ کچھ 100 200 150 جتنی فیس ہے وہ ادا کریں اور نادرا سہولت سے جا کے اس کو کر لیں. تو اس طرح ہماری سیل ٹیکس رجسٹریشن یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس کی بعد منتھلی ریٹرنز ہیں وہ آپ وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شاہ صاحب اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.